بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اسلام میں قربانی کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخدوم اور دیگر تمام مخلوقات کو انسان کا خادم بنایا ہے۔ ان خادموں میں جاندار بھی ہے اور بے جان بھی ہے۔ بے جان چیزوں سے تو آدمی نفع اٹھاتا ہی ہے اور جانداروں سے بھی انتفاع اس کے لیے جائز کیا گیا ہے، مگر ان سے انتفاع کی شکلیں مختلف ہے۔ کسی کو سواری کا کام میں لیا جاتا ہے، کسی پر بوجھ لایا جاتا ہے، بعض جانوروں کے بالوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ انہیں فوائد میں سے ایک اہم فائدہ گوشت کھانے کا بھی ہے، کیونکہ طبی طور پر انسان گوشت خور واقع ہوا ہے۔ تاہم شریعت نے ایسے جانوروں کے گوشت کو حرام کر دیا ہے جن میں ظاہری یا باطنی خبث پایا جاتا ہو، چنانچہ خنزیر اور سبع بہائم وغیرہ ظاہری خبث کی وجہ سے حرام کیے گئے ہیں، جبکہ غیر اللہ پر بینٹ چڑھائے جانے والے جانوروں کو باطنی خبث کی بنا پر حرام کیا گیا ہے۔ اب دنیا میں پرانی قوموں سے یہ دستور رہا ہے کہ جانوروں کے خون بہانے کو تقرب کا ذریعہ سمجھا گیا، اور حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے واقعے میں اللہ کی رضا جوئی کی خاطر جنتی مینڈے کی قربانی کرا کر عملاً اس دستور کو صحیح رخ دے دیا گیا۔ اور اسلام میں بھی یہ طریقہ نہ صرف یہ کہ مشروع بلکہ مطلوب و محمود قرار پایا، اور وسعت والوں پر خاص دنوں میں متعینہ جانوروں میں سے قربانی پیش کر کے تقرب خداوندی کے حصول کو واجب قرار دیا گیا، اور اس پر اتنی تاکید کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو آدمی قربانی کی گنجائش رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے۔ پیغمبر علیہ السلام کے درجہ بالا ارشاد سے اسلام میں قربانی کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایام قربانی میں قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں۔ قربانی واجب ہونے کا نصاب وہی ہے جو صدقہ فطر کے واجب ہونے کا نصاب ہے، یعنی جس عاقل بالغ مقیم مسلمان مرد یا عورت کی ملکیت میں قربانی کے ایام میں ذمہ میں واجب الادا اخراجات مہیا کرنے کے بعد ضرورت سے زائد اتنا مال یا سامان موجود ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر یا اس سے زائد ہو، خواہ ضرورت سے زائد مال نقدی ہو یا سونا یا چاندی یا کسی اور شکل میں ہو، اس طرح مال تجارت نہ بھی ہو، تو ایسے مرد و عورت پر قربانی واجب ہے، اور ایسے شخص کے لیے زکوٰۃ لینا بھی جائز نہیں ہے۔